الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد الاحکام الشرعیہ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے تعلق سے بہت اہم اور ضروری مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ قربانی ہر مسلمان بالغ عاقل مقیم پر واجب ہے جس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا مال ہو، جو اس کی اصلی ضرورتوں سے زائد ہو۔ یہ مال چاہے سونے چاندی کی شکل میں ہو یا اس کے زیورات کی شکل میں ہو یا تجارت کا مال ہو۔ اسی طرح گھر میں وہ سامان جو اصلی ضرورتوں سے زائد ہو، مثلا ایک شخص کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں خود رہتا ہے اور ایک مکان خالی ہے یا کرائے پر دیا ہوا ہے، تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہوں، ایک گاڑی استعمال کے لیے اور ایک زائد، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر عورت مالک نصاب ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے اور اس کا ادا کرنا خود عورت کی ذمہ داری ہے، لیکن اکثر عورتیں اس سے غافل رہتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ زکوٰۃ اور قربانی کا تعلق صرف مرد حضرات سے ہے، حالانکہ یہ بات بالکل 100% غلط ہے۔ اس لیے عورتوں کو بھی قربانی دینا چاہیے۔ ہاں، اگر ان کے پاس رقم نہ ہو تو اپنے شوہر سے کہہ کر ان سے ادا کرانا چاہیے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی شادی ہونے کے بعد واجب ہوتی ہے، اس لیے بہت سے وہ نوجوان جو ابھی اچھی خاصی کمائی کرتے ہیں اور خوب مال بھی جمع رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتے۔ ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ قربانی یا زکوٰۃ کے مسئلے کو شادی شدہ ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح جس شخص پر قرض ہے، اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس قرض کے نکالنے کے بعد اس کا مال مالک نصاب کے بقدر بچا ہوا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح کسی بچے یا دیوانے کی ملکیت میں اس قدر مال ہو کہ وہ صاحب نصاب کے بقدر ہو، تو پھر بھی اس پر یا اس کے ولی پر قربانی واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو شخص شرعی قاعدے کے مطابق مسافر ہو تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس شخص پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے کسی جانور کو قربانی کی نیت سے خرید لیا تو اب اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ یہ قربانی کی چند اہم مسائل ہیں جن کا جاننا سمجھنا قربانی کے دن آنے سے پہلے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات خود بھی ان باتوں پر عمل کریں اور دوسروں کے لیے بھی عمل کرنے کا سبب بنیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔